اور اللہ بھی راضی ہو جائے. نہیں، رضائے مولا کے علاوہ، مرضی مولا کے علاوہ کوئی چیز نہیں. یہ بہت زیادہ یاد رکھنے کی چیز ہے. آج جو توحید ہے حقیقت میں، ظاہر بات ہے توحید کو لوگ سمجھاتے ہیں، مولانا صاحب یہاں بار بار آئے ہیں، توحید کی 3 قسمیں بہت اچھی طرح سے ذہن میں ڈالتے ہیں، اور وہ تینوں میں کامل ہونا ضروری ہے. لیکن ان کے ساتھ ہی اس توحید کی جو قسمیں عام طور پر سمجھاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی توحید کی اور بھی بنیادی چیزیں ان تینوں کے اندر خالص اللہ کے لیے ہو، مرضی کسی کی نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو توحید والے ہیں ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ شیطان گھستا ہے. وہ شرک نہیں کروا سکتا، بدعت نہیں کروا سکتا، اللہ کے نبی کے خلاف سنت اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور سنت کے خلاف اس کی نماز ہو جائے. خالص بالکل اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی والی نماز. لیکن وہاں مخلصین لہ الدین، خالص رضامندی اللہ کی ہو. اس رضامندی میں کبھی کبھی اپنی پارٹی کی رضامندی آ جاتی ہے، اور کبھی اپنے خاندان کی رضامندی آ جاتی ہے، کبھی اپنی بھی رضامندی آ جاتی ہے. وہ نہیں چلتا. ہر چیز، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے. ہر حالت میں اللہ کو ہی راضی کرنا ہے. اور اسی کو یہ کہا گیا الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہے. اللہ کے لیے بس، کسی سے بھی دنیا میں محبت ہے اللہ کے لیے. اب تو اس وقت نہیں کہیں گے ابو جہل کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کو جو ابو جہل سے محبت، اللہ سے محبت تھی، تو ابو جہل سے بھی تھی. جانتے تھے کہ ابو جہل مجھے ذلیل کرے گا، جانتے تھے کہ بھری مجلس میں بے عزت کر دے گا، جانتے تھے کہ وہ مجھے تو خود تلاشتا ہے ذلیل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے بھی کبھی کبھی موقع ملے تو. لیکن کوئی غریب آ گیا کہ ہم کو ابو جہل نے ستایا ہے، پیسہ مانگ لیا ہے، تو جانتے تھے کہ میرا حال کیا ہوگا. لیکن اللہ کو راضی کرتے چلو چلتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات نہیں سنی، اس نے میری بات نہیں سنی، لیکن ہم اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں. 2-4 گالی اور سے گئے کہ نہیں گئے تھے؟ گئے تھے. اور آپ کیوں سب پہلے فرض کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر لیں گے کیا اور ذلت اٹھانے جائیں کیا، اور مار کھانے جائیں کیا؟ اب تک جو کیا ہے وہ کافی نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ والا کام ہے. مخلصین لہ الدین، جو پکے موحد ہیں، ان کا کام یہ نہیں. ہم لوگوں میں موحدین ہیں، اور اس وقت صحابہ جو موحد تھے یہی فرق ہے. ان کو توحید سمجھ میں آ جاتی تھی تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں. اس کی ساری مصیبتیں کچھ مانا نہیں، نرم پڑے یا گرم پڑے. نرم گرم کا کوئی معیار نہیں تھا. گرم پڑ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑا، نرم پڑا تو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ وہ والا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے توحید کے اثرات جو ہیں ان پر ہوا جہت ہوتے بدل جاتی ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے. لیکن یہ کون سی توحید ہے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو، غیر اللہ سے مانگنا ہو، غیر اللہ کا دہائی دینی ہو، تو وہاں پکا واحد نظر آئے، لگے کہ کانپ رہے ہیں آپ جہنم سے. اور جہاں اپنا نفس داخل ہو جا رہا ہو وہاں سب کچھ کر گزرے. ایسا جہاں اوروں کی روزی روٹی نہیں چلتی، بلا دنیا داخل کیے ہوئے، بلا دنیا میں ڈوبے ہوئے، آپ موحد کی بھی نہیں چلتی.
نہیں چلتی. اب باہر جا کے دیکھیے سب ایک ہی طرح نظر آئے. نوکری کرنے میں کیا ایسے ہی ہے کیا؟ موحدین جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، آپ ایک ہی فیکٹری میں نوکری کر رہے، ایک کافر بھی کر رہا ہے، ایک بدعتی بھی کر رہا ہے، ایک اللہ کے ساتھ شرک قبر پر جانے والا بھی کر رہا ہے. کیا آپ کی ڈیوٹی اسی طرح ڈیوٹی ہوتی ہے؟ ٹھیک اسی رنگ میں رنگ ہے. مارکیٹ میں تو اسی رنگ میں رنگ ہے. دنیا اسی پر چلی رہی. کون سی توحید ہے؟ توحید وہ تھی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کر دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ہر چیز کی دنیا ساری خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ راضی ہے بس. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ابا ناراض ہو گئے، اماں ناراض ہو گئے، دوسرے ناراض ہو گئے. یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے ان کی پوری زندگی ایک لمحے میں بدل دی. سود ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شادی بیاہ کے رسم و رواج ان کے گھٹی میں تھے، خاندانی عصبیت ایک ایسی چلانت تھی کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے تھے. جب اپنا بھائی عنصر اپنا ہے تو اسی کے ساتھ کھڑے. میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرے خاندان کا ہے، میری ذات کا ہے، میرے ملک کا ہے، میرے محلے کا ہے، میرے گاؤں کا ہے. یہ چیز آ جا رہی ہے. کیا چیز آ جا رہی ہے؟ ہاں توحید. اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ ایک ہی ایک چیز کا کہ ساری چیزیں بدلی. توحید کیا پکڑا کہ اب کوئی بدعت کرے. توحید کیا پکڑا کہ کاروبار کے جتنے فساد تھے، موٹی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہے کس نے؟ وہ جامن ہے شاید، جیسے کوئی بھی امرود ہے، امرود میں ابھی کیری نکلی ہے چھوٹا چھوٹا، تب تک آپ نے بیچ دیا، جائز ہی نہیں ہے. پتہ سے بھوکا ہے، جھڑ جائے گی، کیا ہو جائے. ابھی نکلا نہیں تب تک بیچ دیا سب. وہ کیا تو یہ سب بے اس وقت چلتا تھا. یہ بزنس سب چل رہا تھا اس وقت. سود کے جتنے سب بینک کے اندر سب چل رہا تھا. شادی بیاہ کے جتنے خرافات ہیں اس وقت، اس سے زیادہ ہم وہاں نہیں تھے. سب کو ایک سیکنڈ میں چھوڑا ہوا ہے. پھر دوبارہ مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے، وہ جانتے تھے کہ یہاں ہو رہا ہے. تو وہ کیسی توحید تھی؟ ہماری توحید کیسی ہے؟ اور اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں. اس توحید میں بھی کچھ خامی ہے جس کو ہم لوگ اوپر لیے ہوئے ہیں. ہم اپنا سب سے جب کٹ کر کے اللہ کے ہو جائیں اور الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو جائے، والحب فی اللہ، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ذات، اسی کو خوش کرنے کے لیے کسی سے دشمنی ہو. میں تو ایک بات کرتا ہوں، معلوم سکتا ہے جہاں میں تو آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ باتیں اچھی نہیں سمجھائی، لیکن میں کہتا ہوں نہیں سمجھا آپ لوگوں نے، مجھے وہاں سے کہیں کہ نہیں یہ اچھی طرح سے نہیں سمجھا سکتے، لیکن میں تو سمجھاتا ہوں اسی طریقے سے. ہم کہتے دنیا میں کسی سے دشمنی نہیں. ادھر والی بات کہی تھی نا، اللہ کے لیے کرنا ہے تو ادھر کے پاس جانے کا کوئی حرج نہیں. اللہ کے لیے دشمنی، یہ جس کا بھی معنی ہم لوگ غلط دیتے ہیں. اللہ کے لیے اگر دشمنی ان سے مجھے ہے تو یقیناً مجھے ان سے دوستی ہونی ہے. سمجھا آپ نے؟ یقیناً. اسی لیے لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے، طائف والوں نے مارا تھا نہیں مارا تھا؟ ہاں، اتنی محبت سے آئے تھے اور اتنی دردمندی سے آئے تھے. طائف گئے اور اتنے بھوکے تھے، اسے اس قدر تھکے ہوئے تھے. ہم لوگ تو 100 پوری زندگی اگر عبادت کریں اور لگے ہیں، تھکے نہ سوئے نہ کھائیں نہ پیے، تو اتنا نہیں تھک سکتے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تھکے ہوئے. اور ہم کو تو یہ تھا کہ ہم کو نیما کلا والے اور جموئی والے اور چھاجا والے ملیں گے، سب تک کام دور ہو جائے گا. کوئی نہیں سمجھے بھی نہیں. وہاں کیا تھا اللہ کے نبی، اور آ رہے وہاں بھی لوگ چھوڑنے آئے تھے مظفر کو، جہاں تک کہیں چھوڑیں گے تو غم کہاں تھا مجھے؟ نہ غم تھی نہ فکر تھا نہ تھکان تھی. اللہ کے نبی تو مکے میں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا مشکل تھا، اور نکلے ہی تھے کہ پھر نہیں آنا ادھر.
کوئی نہیں بچا تھا، بلکہ جو بچا تو ان کی نظروں کو بچا کر کے نکلے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ طائف پہنچنے سے پہلے ہی میرا سب کچھ ہو جائے۔ اتنا کوئی غم لے کے جاتا ہے کیا کہ، اور جیسے جموئی پہنچے نہیں تب تک وہیں سے ہم آئے کہ یہاں مولانا معروف صاحب آئے ہیں اور یہ ہے ہمارا استقبال کریں۔ ہمارے نبی صاحب ہم آئے تو کسی کو پہچانتے نہیں، مجھے علاؤ الدین صاحب تھے، ہمارے سرکاری علاؤ الدین صاحب، بعد میں چہرے دیکھا تو کچھ سمجھ میں آئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہوشیار تھے، اللہ نے اتنی عقل دی تھی، اتنا دنیا کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ آل عمیر جو ہیں وہاں ثقیف میں سے، طائف میں سے، وہ بہت زیادہ پیارے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اونچے قسم کے لوگ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑتے، اونچے لوگ، اس لیے سب خاندانوں کو چھوڑ کے آل عمیر میں گئے تھے اور کہا کہ یہ لوگ اگر مجھے کسی طرح سے کھانا پانی اٹھنا بیٹھنا نہیں دیں گے، میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اگر میری بات نہیں بھی سنیں گے تو مجھے عزت سے چھوڑ دیں گے، جاؤ منہ مت کھولنا، آگے منہ اٹھا کر کے آگے، ٹھیک ہے ہم لوگ شریف لوگ ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن تم جاؤ یہاں سے، اتنا تو اتنی کم سے کم ہوگی، نہیں تو آپ جانتے تھے کہ آل عمیر بڑے اونچے لوگ ہیں، یہ دشمن کو بھی اونچی کرسی دیتے ہیں، نہیں وہاں اور گئے تو چھپے سے سردار بیٹھے تھے، آپ نے ایک دس کہا تھا، آپ نبی و 10 منٹ انہوں نے کہا تھا کہ کہہ دیتا ہوں، تو آپ نے ان سے کہا کہ میری بات آپ کو غور سے سن لیجیے گا، تھوڑی سی تقریر کرو، تھوڑی سی بات رکھوں گا، سن لیجیے گا، سنا تو بہت پہلے بھی ہوگا، قریش کے لوگ تو ایک ایک قبیلے میں جا کے میرے بارے میں کیا کیا کر چکے ہیں، سب کچھ جان چکے ہیں، لیکن میرے منہ سے بھی تو ایک لفظ سن لیجیے، ہماری مشکل ہے کہ سنتے ہی نہیں، اور ہم بھی سناتے ہیں تو منانے ہی کے لیے سناتے ہیں، اور آپ سنتے ہیں تو ہمارے من کے لائق ہو تبھی ہم سنیں، یہ تو پہلے سنیں گے نہیں، یا سنیں گے تو ہمارے من کے لائق نہیں، ایسا دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمیر سے کہا باتیں غور سے سن لیجئے، اور سننے کے بعد پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آتا ہے تو ہم کو چپکے سے چھوڑ دیجئے کہ ہم آئے تھے چپکے سے نکلیں۔ وہاں ابھی لفظ تقریر شروع کی نہیں، لا الہ الا اللہ کہا نہیں، تب تک تو یہ لوگ بھیجنے پڑے تھے، بوڑھے ختم ہو گئے، ہم لوگوں بوڑھوں کو طرح سے کوئی عزت بوڑھوں کی نہیں، کسی کی عزت نہیں، بوڑھے بڑوں کی کوئی عزت نہیں، کہا وہ لوگ مانے ہوئے، بوڑھے اشارہ کر دیتے تھے، سید القبیلہ ایک مٹی پر بیٹھ جاتا تھا اور سارے بڑے بڑے کرسی والے، کسی کا پوتا، کسی کا بڑا بڑا کرسی والا ہے اور اس کی تلوار کے سامنے تو پوری دنیا ڈرتی ہے، خالی وہ بھی آ کر ایک خوبی تھی ان میں، مشرک تھے، کافر تھے، سب کچھ، عربوں میں یہ خوبی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بڑے آدمی کو وہاں بیدیا میں وہاں کے شیخ شبیس ہیں، اور یہاں بہت عقیدت سے ملنے گئے، تو وہ گھر کے سامنے جو پیدل چلنے کے لیے ہوتا ہے، روڈ کے بغل میں پیدل چلتے ہیں لوگ، ایسے ہی اسی پر بڑھایا ایسے کر کے بیٹھ گیا آسان بات، پھر دیکھیں تعلیم بیچتی جا رہی ہے، لوگ آگے بیٹھتے چلے جا رہے ہیں، کون ہے بھائی؟ یہ تو سب سے بڑے بزنس مین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بعد میں گورنر آیا، گورنر فل پاور ہوتا ہے، یہاں تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تب گورنر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے فل، اور وہ بھی آ کر کے طرف کوئی بیٹھ گیا، جس کو چٹائی ملی وہ بھی، یہ ہوا ایسے بیٹھا ہوا، تب تک ایک بنگلہ لیا ہے، اس نے کہا مجھے صاحب آپ اردو جانتا ہے؟ میں نے تو کہا کہ ایک بات اس بوڑھے سے کہہ دینا، آپ دیکھ رہے بیٹھا ہے نا، اس کا پورا یہ مٹی لگی ہوئی ہے، اس کی کپڑا کتنا شاندار کرتا ہے، اور اس میں مٹی لگی ہوئی ہے، جاتا ہے تو مسجد سامنے باغ میں بیٹھ کے خاص ایسے کرنے لگتا ہے، سمجھے نہیں؟ اور یہ خیال ہی نہیں کرتا ہے مٹی سب پیچھے لگ گئی ہے، تو آگے اتنی اچھی تعلیم اس کے بیچے بچھوائے ہیں، یہ خود بچھوایا ہے،
وہ بیٹھتا ہے اس میں سب دھول مٹی لگ جاتی ہے، سب خراب کر دیتا ہے، بلائی صاف کرنا ایسے سادہ لوگ سمجھا. لیکن اس بوڑھے کے سامنے سارے آ کر کیسے بیٹھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، گورنروں، اتنی مہان عزت ہے پڑھو کی یہ. تو اسی مہان دیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تقریر کی، بوڑھوں نے اشارہ کیا اور سارے جوان کھڑے ہو کر کے وہیں پتھر برسا شروع کر. اور کتے تو ان کے بڑے سکھائے ہوئے تھے جنگل میں، وہاں جائیں گے پتہ چلے گا جنگلی لوگوں کے پاس کتے سکھائے ہوئے رہتے. وہ کتا لگتا تھا کہ آ کر کے منہ ہی نوچ لیں گے، ادھر سے لگتا تھا کہ یہ کام کھینچ لے جائیں گے. کتنا خوفناک ہوگا. پتھر ادھر سے برس رہا ہے، جوان مار، اور اتنی بھی رعایت نہیں کی کم وقت. آگے کے قصہ آپ کو معلوم ہے، یہ مارتے تھے، گرا دیتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مضبوط تھے. اور اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں، جب خون سے پورا بھر گیا کیا کہا تھا انہوں نے، اللہم قومی فإنہم لا یعلمون. کیونکہ دشمنی کر رہے تھے، دوستی کر رہے تھے. دشمنی تھی کیا، والبغض فی اللہ، والبغض للہ. آپ کہیں اللہ کے لیے سے دشمنی ہے. ان ظالموں نے اتنا مارا، ان کو ختم ہو جانا چاہیے. یہی ہے کیا؟ کیسے کہتے اتباع نبی کی پیروی کیے بغیر، مجھے سنت پر چلے بغیر ساری نمازیں منہ پہ ماری. سناتے کہ نہیں خوب زور سے؟ سب دنیا میں نیکی کی ہوگی، نبی وضو نبی کے سنت کے مطابق نہیں تو جہنم. نماز ان کے مطابق نہیں ہوئی، جہنم. فرقے بن گئے اس کے نام پر. تو یہ کون سی چیز ہے کہ اس نبی سے اتنی محبت کرنے والے جتنی سنت کو پاؤں سے پاؤں نہ ملائیں تو نماز وقت چلا جا رہا ہے. چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا؟ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے کیا؟ بالکل نہیں ہوتی. اس کو کون غلط کہے گا؟ لیکن اس نبی کی یہ سنت کیوں نہیں یاد ہے اور یہ طریقہ کیوں نہیں یاد ہے کہ بہت دشمنی لڑائی اللہ ہی کے لیے ہے تو ویسے ہی ہونی چاہیے. ہمارے نبی نے کیسے کیا؟ مار کھانے کے بعد ہم لوگ پارٹی بندی شروع کرتے رہے. وہاں اللہ کے نبی کی پارٹی آئی ہے کیسی؟ آسمان سے. ایک آ جائے تو کافی ہے، ایک فرشتہ آ جائے پوری بستی کو، پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر. اور وہاں فرشتے آ گئے، وہ بھی جبریل فرشتوں کے سردار. اچھا جبریل امین کو کتنا غصہ آیا اور یہ بتائیے، پہاڑ کے فرشتوں کو کتنا غصہ آیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ان کو دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا. میں ایک دن گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ آل عمیر والی یہی بستی ہے، ہم لوگ اتنی افطار کیے نہیں. صاحب نے کہا کہ چلو عمرہ بھی کروا دیتے ہیں، افطار بھی کرا، وہاں افطار کریں گے، حرامی یہی مان لو تو کریں گے. اور وہاں کا سب سے بڑا اس کے 4 بادشاہوں کے ساتھ اب وہ بیٹھتے ہیں. 4 بادشاہوں کے ساتھ اس کے ادارہ اس کے ابا بیٹھتے تھے. اور ڈرائیوروں کی کمی نہیں، سمجھا کہ نہیں. لیکن اپنے بیٹے سے جو اس وقت جج ہے، جج ہے کہ کیا ہے، لیکن شاید وہی جج ہے، تو کہا کہ تم چلا کے چلو گے روزہ رکھ کر کے پہاڑ پر طائف، اور وہاں سے تم لے آؤ. یہ چیز ہے. ہمارا بیٹا ہو، مولوی صاحب ہو، جناب ہو، تو پیسہ ہو جا رہا ہے تو کسی کی کوئی عزت نہیں، سلام بھی کرنا گوارا نہیں. ایک ایک چیز دیکھ کر کے کہ اربوں میں یہ خوبی تھی. یہ اللہ تعالیٰ بولتے تھے جس کے زیادہ 4 بات میں لکھا ہے نا، ترجمان میں چھپا تھا، ترجمان میں چھپا تھا، وہ اظہر میرے بیٹے نے لکھا تھا، لیکن میں نے سو نوٹ لکھا تھا. 4 یا 5 بادشاہوں کے وہ، اور جتنے اس وقت اولاد ہے سب کے دیکھا بھی انہوں نے پڑھایا تھا. سمجھ گئے؟ ہاں اس بوڑھے کے کسی کو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو بتایا کہ یہی بات ہے. پھر وہ انگور، پھر وہ پھل، پھر سارے طرح کے پھل دیکھے میں نے دونوں پہاڑوں کو. ایک طرف یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ تھی کہ یہی طائف کی گلیا ہے. ہاں نبی کے پاؤں چھل گیا تھا آتے اور آ کے بیٹھے بھی نہیں تھے تب تک اس طرح مارا گیا تھا. اور اس سے بھی زیادہ دل بھر آیا کب یہی دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دینا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہ جائے، کوئی دنیا کی قوم بھی نہ جان کہ یہاں خبر ہے ہٹی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کہا کہ دونوں کو ملائیے نہیں، اللہ کے لیے ان سے دشمنی ہے، اللہ کے لیے دشمنی تو کیا کریں گے؟ اللہ والا کام کریں گے۔ جب تک ہم ان کو جس کے لیے دشمنی ہوئی ہے کہ شرک کی وجہ سے، کہ ظلم کی وجہ سے، اس ظلم سے اور شرک سے نہیں نکال لیں گے تب تک ہمارا کام ہو رہا تھا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے دشمنی نہیں کی، اس کے کام سے دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ کو ابو جہل ناپسند نہیں تھا، ابو جہل کے شرک ناپسند تھا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کا کرتوت ناپسند تھا۔ اسی لیے ہمارے نبی آخر وقت تک پڑے رہے جب تک وہ امید کی آخری کرتی لے آئے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اب آپ کو جا کے دعا بھی کرتے، کوئی ادھر مار کے بھگا رہا ہے، پیچھے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ جا کے دعا کریں اللہ ایت اسلام ہے۔ اب ایسے دو مکے میں بڑے طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں اور حاکم ہیں، حکم ابو الحکم کا، تو ان میں سے کسی کم سے کم ایک کو تو یہ اسلام کی بات سناتی ہے، کچھ تو کام بنے، ہمارا سپورٹ ملے۔ ابو جہل کا بھی نام لیا تھا اس میں۔ یہ ہم لوگ کی دشمنی کیسی ہے یہ بتائیے؟ فوراً اس آدمی سے دشمن کر رہے، اور دنیا میں اس سے زیادہ بے وقوف ہیں۔ ہم توحید والے ہیں، سنت والے، اللہ سے اور نبی سے محبت کرنے والے، سنت کے مطابق ہم نے دشمنی کی۔ اس سے زیادہ ڈاکٹر بیوقوف کون ہوگا کہ کینسر کا علاج کرنے کے کینسر سے پہلے اس آدمی کو ذبح کرو، اسی کینسر جیسے ذبح کرو۔ ہم یہی کر رہے ہیں کہ کسی میں شرک ہے تھوڑا سا تو پہلے اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کو 100 گالی، 100 برا، 100 پھپتی، 100 تانے، اور اس کی شرک ویسے ہی رہ گئی۔ تو آپ کو پڑھتے تھے تو اردو میں یاد نہیں ہے کون ادیب تھا، اس کا ایک شعر تھا، تو شوق سے کپڑے کو اتنا نہ لگا تھکا رہے کپڑے پر نہ کپڑا بن دے دیا۔ مولانا صاحب محبت میں کہا کہ مولانا آئیے، بہت بزرگ آدمی ہے، میں آپ کا یہ دھکا دال چھڑا دیتا، اور لے کے آئے، داغ تو گیا نہیں، کپڑا ضرور وہاں سے اڑ گیا۔ ایسا دیکھا کہ دھوبی کوئی نہیں، پھر اس کو دیکھیں دھونے کے لیے۔ ایسی بیوی کبھی آپ رکھیں گے کہ آپ کا کپڑا ہی پھاڑ دے اور داغ میں سی رہے؟ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، شرک دھلتا نہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ اس آدمی کو دھل دے رہے ہیں، اس کو کیا دھل رہے ہیں؟ اپنے کو دھل دے رہے ہیں، پھر ختم کر دے رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اور کرنے کے لیے شرک اس کا ویسے ہی رہ گیا، اور شاید 10 سال اور زندہ رہتا تو وہ جہنم میں جاتا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آتا۔ آج ہی آپ نے اس کو کافر مشرک بدعتی کر کے، اور اپنا بھائی ہے اس سے کوتاہی ہوئی موحد ہے، اس کو بھی آپ کر دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے سب لوگوں کا، ہم لوگوں کا حال ہی ہے، سب کا بہت توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جنت جتنی آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے، شرط یہ کہ دل یہ سوچ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد تو حد ہو گئی کہ جا رہے ہیں دعا کرنے کے بعد جا رہے ہیں، تو اس کے بعد زخم سے پورا جسم ہے، زیادہ اس وقت نہیں احساس ہوتا ہے، بعد میں ایسا رات پر جاگے ہیں تو اس وقت احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور مسیح سے سامان سن رہے تھے مولا جس کی تقریر، اور وہ آنے ہوا، لیکن جب چلے آئے تو اب جسم قابل نہیں ہے مولانا، تب ایسے گر جاتے تھے گاڑی میں، تو پتہ نہیں کہاں سے درد ہو گیا، وہیں نماز میں اور احساس ہو گیا، تو سب ٹھیک ہی نہیں لے پا رہے، کچھ پتہ نہیں چلا، جسم میں آئی ہے ایسی گاڑی ہے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے نبی کو کتنا چوٹ لگی ہوگی کہ یہ سب پھول پا رہا ہے، گر گئے زمین پر بات، تو وہاں دعا کرنا فلعلک باخع نفسک، بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن یہ بات بھی ضروری تھی۔ اور وہ حدیث رہنے دیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو، تو اور اس میں انتہا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی سے اللہ کے لیے اگر دشمنی ہے کسی سے، تو اس کینسر کو علاج کرنے کے لیے اس مریض کے ساتھ بڑی رعایت کرنی ہوگی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بڑی رعایت کرنی ہوگی، اس کو اسی طریقے سے لے جانا ہوگا۔ اس دن آ رہا تھا، ان سے پہلے کینسر کے علاج کے لیے کہا کہ اپنی بچی کو لے جا رہا تھا، بہت محبت کرتے ہیں طارق صاحب، میں نے کہا آ جائیے 2 منٹ
سوئی کھاتے ہیں 2 منٹ، اگر بچی کو کینسر جانتے ہیں بڑے آرام سے اس کو لے جاتے ہیں کیونکہ کئی گھنٹے اس کو کیمو چڑھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اس کی تھوڑی انرجی بنی رہے، وہاں جائے گی، چڑھے گی، اترے گی، اور اتنا اس کو بہت تکلیف ہے۔ پھر ادھر سے آتے ہوئے کہ آپ جانتے کہ اتنی نڈھال ہے کہ کسی طریقے سے ہم لے کر کے پہنچتے ہیں، یا کہتے کہ کینسر ہے تو اس کو ختم کرو پہلے ہی، دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بھی وہاں بہت اہتمام سے اس کو دیکھتا ہے، جیسے کہ نہیں دیکھتا ہے بخار والا کا چلو بیٹھو، اور اس کو کیا کرتے ڈاکٹر سے دروازے پر چلے جاتے ہیں، کتنا بڑے ڈاکٹر نہیں لے آئیے اس کو، ہے کہ نہیں، اور کمپاؤنڈر کو ہٹو تو خود لگ جاتے ہیں، سیریس بات ہے تو کرتے کہ نہیں کرتے سر؟ کیا ہم ڈاکٹر ہیں، کیا مولوی ہے جس کو قرآن سکھاتا ہے کہ موعظہ حسنہ اچھی طرح سے سمجھاؤ، اچھی طرح سے اس کو دیکھ بھال کرو، اچھا یہ کرو، چڑھائی کرنی ہے، نشتر تو لگانا ہے، بڑا نشتر ملے گا کیسے مرض ہو، لیکن وہ نشتر ہے ہمدردی کا، محبت کا، اخلاص کا، دل بھی ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ اور لگتا ہے کہ یہ چاقو نہیں ہوتا کچھ اور ہوتا، پھول ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہم لوگ کہتے ہیں کیا چاقو نہیں لگانا پڑتا کیا؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ علاج کرنے کے لیے کاٹنا پڑتا ہے، تم جو کاٹتے ہو ویسے اسی دل سے کاٹنا پڑتا ہے؟ نہیں، وہاں دل پہلے کٹ جاتا ہے، سمجھا؟ ہم ڈاکٹر پہلے کٹ جاتا ہے تب وہ نشر لگاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ کاش کے پھول ہوگا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس سے لاکھ گنے زیادہ ہمارے نبی اس محبت کے ساتھ اور اس اپنائیت کے ساتھ عدل قابل کرتی ہے، نبی سے زیادہ برداشت کرنے والا، اچھا سے اچھا پیش آنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، تو ان کو بھی حکم آ کے نہیں اور اچھا کیا، تو وہ سمجھ آئے گا کہ اتنے بڑے مولانا مجھ کو سکھانے چلے ہو، تو ساری دنیا کو میں سکھاتا ہوں، تم مجھ کو سکھا رہا، اور ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اتفاق نہیں، سب اپنائیں گے، پہلے کے جتنے علیحدی سلبی تھے نا ایسی ہی تھی، سب کچھ کرتے تھے، اپنوں بہنوں سب کو سکتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کو، اور یہ قیامت تک چلے گا، اور انہی بنیادوں پر چلے گا جن بنیادوں پر نبی نے اس دعوت کو، اس توحید کو، اس کتاب و سنت کو چلایا تھا۔ حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، دین النصیحہ، دین خیر خواہی کی، لمن یا رسول اللہ، مجھے خیر خواہی کی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں تقریر کر رہے ہیں، ہمارا بیٹا فلاں جگہ گیا ہے تو وہاں کامیاب ہو کر کے آئے، ہے کہ نہیں؟ خیر خواہی ہے کہ نہیں؟ کسی کے لیے خیر خواہی نہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے تو ہے ہی، اور کسی کے لیے خیر خواہی نہ ہو اپنے لیے ہے کہ نہیں کہ مجھے میرا بھلا ہو جائے، تو دنیا میں تو ہر آدمی خیر خواہ ہے، تو ہر آدمی کو دیندار ہے، مسلمان ہے، اللہ کے نبی نے دین ہے، صحابہ کو سمجھ میں آئی نہیں بات، یہ سمجھ میں آئی تو چاہتے تھے کہ باقی لوگ بھی سمجھ لیں، پھر رحمت اللہ کے نبی خیر خواہ تو ہر آدمی ہوتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خیر خواہ ہوگا، جو دوسرے کی جو بھلا چاہے گا، وہ مسلمان دیندار ہو جائے گا، دین والا ہو جائے گا، تو ہر آدمی خیر خواہ ہوتا ہے، اور بھلائی نہیں چاہتا، کم سے کم اپنی تو چاہتا ہے، تو کہا کہ للہ، اللہ کا جو خیر خواہ ہوگا وہ بھی خیر خواہ مانا جائے گا، اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے لیے نماز پڑھنے آئے تو ویسے ہی پڑھیں گے، اس کے لیے ہم پنچایت کر رہے تھے اللہ والا کریں گے، اللہ جیسے راضی ہوتے وہ کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بولے کتاب ہی اللہ کی کتاب سے، اور اللہ کتابوں کو نہ پڑھنے آتا ہے، ایمان لیا وہ بھی ادھورا ہے، پڑھنے آتا نہیں ہے، سمجھنے کب آئے گا، عمل کریں گے کب، غور فکر کب کریں گے قرآن کو، اور پھر اس کو فائدہ ہے کہ پڑھائیں گے کب، میاں جی تو مل لے رہے ہیں پڑھانے کے لیے، سب بیکار کی کرتے ہیں، کہا کہ اللہ کے لیے خیر خواہ بنو، اور جو بیٹھے تقریر سن رہے ہو نا، سنا رہے ہو خوب مزے لینے کر کے، یہ سننے سنانے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، اللہ سنوا رہا ہے، جس طرح سے وہ بلا کسی تمہارے ایک غرض کے، بلا کچھ لالچ کے، بلا کسی یہ کے کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی تم کو بھی کرنا ہے، اللہ کے لیے خاص،
تب جا کے ہوگا نہیں کتابی بل رسولی. اور وہ رسول کیا کرتے تھے؟ زخم لگتا تھا تو ان دعا دیتے تھے، مہانے ہوتے تھے. اس نبی کے ساتھ خیر خائی کیا قیامت کے دن میں جو امتی 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 سب نبی رو رہے ہوں گے، سب کسی کو اٹھے گا ہی نہیں، آپ کا بھی نہیں اٹھ پائے گا. لیکن پوچھے گا بھی تو فکر کس کی ہوگی؟ آپ کی. بیٹھے میں جمہور میں ہے آپ کی فکر اللہ کے نبی. امت جہاں کہیں بھی ہو، امت سے مراد صرف جو کلمہ پڑھ لیا وہ نہیں، جو نہیں پڑھے ہیں ان کی فکر بھی. جن کا نا کہ اگر یہ نہیں طائف والے مار کر کے ہم کو بار بار زمین میں گراتے ہیں، بھگا دیا ہے، کتوں کو گرا دیا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کے پیٹ سے جو نکلے گی نہ ہوگا پوتا پر پوتا چاہے پوتا نہ کر پوتا، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے. تو یہاں فکر اس امت کے لیے ہے. کلمہ پڑھے اس کی بھی، جو نہیں پڑھی اس کی بھی فکر ہے. تو اس نبی کے لیے یہی خیر خائی ہے کہ ہم ہر نبی کا اس نبی پر درود بھی نہ بھیجیں اور اس نبی کی سنت کو سب چھوڑتے چلے جائے. مسجد میں رہتے خود سنت یاد رہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور یہ چیز بدعت ہو گئی. اور یہاں سے چلے گئے کھیت میں تھا، بچوں کو پالنے چلے گئے تھا، کسی سے دوستی کرنی ہوئی، کسی تو نبی کی سنت ختم ہو گئی. مشکل کام ہے بھائی. اس نبی کے ساتھ ویسے ہی ہے کہ نہیں ہے. اور محبت کی دو نشانیاں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اس نبی پر درود پڑھیں، اس نبی سے جو سوچ رہے وہ تڑپ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ان کی ایک ایک سنت کو گلے لگائے تو اسی طرح یہ بھائی میرا معلوم نہ. اور کیا ہے قول کتاب رسول ائمۃ المسلمین. اللہ جس کو بنا رہے ہیں نا، اب کہہ دیا کہ یہ جاہل آدمی ہے، آپ کہہ دیا کہ تو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو مولانا کی داڑھی چھوٹی ہے. کیا بھی کچھ بات مانی نہیں کرتے، بس بات نکال دی. ایک بہت خطرناک سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بولے ائمۃ المسلمین، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مسلمانوں کے جو اگوا ہے، یہاں مراد یہ مسلمانوں کے جو امام ہے، بادشاہ ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کی بات ہر حال میں ماننی ہے، چاہے ڈنڈا برسا، ڈنڈا پر ڈنڈا برسا تو بھی ماننی ہے اس کی بات. ہاں ایک چیز میں نہیں ماننی ہے، اور وہ بھی نہیں، کم نہیں آنا ہے، سمنا نہیں ہے. ایک بات پہ نہیں مانی کہ وہ شرک کرے، اگر شرک کرو وہاں کرنا ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں. جو کر رہے کر لیں گے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ شرک. آپ ہم کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، طاعت لمخلوق فی المعصیہ، آپ کی بات ہے نہیں. آپ نے الٹا سیدھا بازار میں کہا، میں مجبور تھا کر لیا، کنڈے سا لیا. لیکن یہاں پر اس کا یہاں نہیں کرنے دیا، تاکہ آنے نہیں دیا پولیس والوں نے. یہاں رات کو مسجد میں لا طاقت لنا مخلوق کی اللہ، تو وہاں بھی لٹماری نہیں کرتے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس مجلس نے ایسے کر دیا. کیا کر دیا؟ جہالت کر دی تم نے بہت بڑی. کہیں کہیں ایک جگہ ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر کے کوئی کہتا ہے، وہاں بھی ادب سے کھانا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہت مشکل معاملہ ہے. ان کو پوری تاریخ پڑھ گئے. امام بخاری سے زیادہ بھی متقی کوئی ہوگا نہیں. ان کے زمانے میں تو سونا زمین ہوتی تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی، ان کی تھی. سوکھی روٹی کھاتے تھے، اور کبھی کبھی اس ساگ ملتی تھی بڑی بیکار بات، تو پیشاب خون ہی ہوتا تھا. ان سے کون بات نہیں تھی. ان سے بات ابھی سنا ہے کہ بادشاہ کو گالی دیا ہوگا، یا ان کے پولیس والوں کو. اسلامی حکومت تھی یہ تو مجھے نہیں پتا. اس کو اسی طرح سے دیکھ، اس کے پاس تلوار اور تیر ہے، اور آپ کے پاس اس سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہے، دعا اور کیا ہے، قرآن اور حدیث. جہاں کوئی دوا کام نہیں کرتی، جہاں کوئی لاٹھی تیر فتح بندوق ایسا بم کام نہیں کرتا، وہاں یہ کرنا ہوتا ہے. سمجھے نہیں سمجھ؟ اللہ کے نبی ایسے ہی فتح کرتے، ایسے کیا ہو. ہاں اس کے بعد بھی اس کے علماء وہ بھی بتاتے ہیں، فقہاء بتاتے ہیں کہ کہاں شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے.
وہ پارا یہ کتاب رسول ائمۃ المسلمین، اگر آپ نے امام بنایا ہے تو اس کے پیچھے سے. اچھا ابھی میں نماز پڑھا رہا تھا، یہ بتائیے کہ ایک ہی رکعت پر سلام پھیر دیتا تو کیا کرتے آپ لوگ؟ پھیرتے کہ نہیں پھیرتے؟ پتہ نہیں ہم لوگ بقیہ 4 پورا کریں گے، ایک پر کیسے پھیر دیا؟ ایک پر میں 2 پر ایک پر سلام پھیر دے گا تو کیا کرتے؟ ارے کسی دن نماز پڑھاتے ہیں نا، 4 رکعت پڑھی تو 3 ہی رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بقیہ پر سلام نہیں پھیرتے ہیں. 2 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے. امام نہیں بیٹھا کھڑا ہو جاتا تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں کھڑے ہوں گے؟ بولیے بھائی، کھڑے ہو جانا پڑے گا. ہاں لقمہ دے رہے ہیں پورے صف والے. یہاں جو مولانا صاحب ہمارے پیچھے تھے، یہ لقمہ دیا تب بھی میں نہیں رکا، یہ دیا تب بھی، اب پوری مسجد ہی سبحان اللہ کرنے لگی. سبحان اللہ، یہ نہ کہا جاتا ہے جب امام غلطی کرتا ہے تو اللہ پاک ہے، امام صاحب آپ بھول رہے ہیں. اپنی زبان میں کہنا حرام ہے، نمازی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر غلطی سے. امام صاحب آپ سے ہو رہی ہے غلط، سمجھے نہیں؟ امام صاحب سے بات بھی نہیں مانے، کھڑے ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے ہم تو تحیات پڑھ گئے تب اٹھیں گے. ایسا دنیا میں کہیں سنا ہے؟ ایسی قوم اگر ادھر ادھر کرتی ہے تو یہ سکھایا گیا تھا کہ باپ کی بات ایسے ہو، تھوڑی دیر کے لیے غلط ہے، اللہ اس کا رسول. یہاں تو اللہ رسول کی مخالفت ہونے کے لیے بولا اللہ کے نبی نے ویسی نماز پڑھی ہے کیا کہ 2 رکعت میں نہ بیٹھے؟ وہاں بھی ماننی ہے اور وہاں پر حکم ہے کہ وہاں ٹھیک ہے نماز، لیکن یہاں نماز میں ویسی نماز پڑھنے والی قوم کوئی فاؤل کرتی آپس میں لڑتی ہے کیا؟ کافر لوگ پڑھ پڑھ کر کے بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہے کہ ان کے گھٹنے میں کیوں درد ہے، ان کا بلڈ سرکولیشن کیوں نہیں صحیح ہے. ایسا جو کر لے گا اور 60 سال کرتا ہے اور 55 ہی سے ایسا کرواتا ہے، اس کو نہ ڈنڈوت کی ضرورت ہے، نہ ہی یوگا کی ضرورت ہے، نہ ہی ریاضہ اور ورزش کی ضرورت ہے. وہ یہ کہتا ہے، سمجھ رہے؟ اور جب آپ کی نماز دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی ڈسپلن سے تو کرتے ہیں، ایسی قوم میں کیسے اختلاف ہو جاتا ہے؟ یہ تو غلط میں بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو آپ نے دیکھا جائے، بات تو ہوتا ہے نا، کپڑا کر لو واقعی ہماری 2 رکعت تو سجدہ کر لو، یا 1 رکعت 3 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تھا تو 1 رکعت پوچھے گا، پھر سمجھوتا ہوگا، کہے گا کہ ہاں نہ تحقیق کرے گا. ہم لوگ لگ لیتے سے آپ تحقیق کیا کریں؟ مانسا نماز پڑھتے کہ کھیل کرتے ہیں؟ 3 رکعت پڑھائی سے بعد میں پوچھے چلے جا رہے ہیں کر رہا ہوں. کہاں درست کریں گے بھائی، کہاں درست کریں گے؟ وہاں بھی لڑ گیا پہلے. امام صاحب پوچھ رہے بھائی کیا ایسا ہوا تھا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہاں. اللہ کے نبی نے ذوالیدین خربات میں جو کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیا پڑھی ہے؟ 2 ہی پر سلام پھیر دیا، 3 ہی پر سلام پھیر دیا. کہا صدق ذوالیدین، کیا یہ سچ کہہ رہے کہ میں 2 ہی پر سلام پھیر دیا ہوں؟ کیا 3 پر؟ سچ کہہ رہے ہیں؟ سارے صحابہ گواہی دے رہے ہیں. کہا صدق ذوالیدین. ذوالیدین نے کہا کہ آج آپ نے نماز میں کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے، 3 رکعت 2 رکعت نہیں کر دیا ہے. اور وہی اللہ کے نبی بھی کتنے یہ تھے، کہتے ہیں کہ کل ذالک نبی، نہ بھولا ہوں نہ کم کی. اتنا آپ کو یقین تھا کہ نہیں بولا. لیکن جب پوچھا تو ایک ذوالیدین ویسے تھے، ان کا آج تک نام مولانا لوگ پڑھاتے ہیں تو زبردستی بتاتے ہیں کہ پھر بات نام سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نام بھی جس کا کوئی نہیں جانتا اس نے ٹوکا اور بتایا، ادب سے کہا تھا، ادب سے نہ. تو ایسے لوگ کیا لڑ سکتے ہیں کیا؟ کبھی کافر دیکھ کر کے، غیر مسلم دیکھ کے کہا کہ یہ قوم کبھی فاؤل کرنے والی نہیں ہے. جہاں اتنا ڈسپلن سکھایا گیا ہو کہ غلطی میں بھی مان لیتے ہیں، یہ بات میں اس کو بیٹھ کے ٹھیک کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اہل حدیث ہوا کرتے تھے، ایسے مسلمان ہوا کرتے تھے. سمجھا؟ تب ایسے دنیا دیکھ کے نہیں مسلمان ہوتے. آپ بہت لمبے ہو گئے بھائی، یہ آخری بات کرتا ہوں. بولے ائمۃ المسلمین، ابا ہے تم مان لو، گھر میں چچا کو بنا لیا ہے تم مان لو.
محلے میں کسی کو پنچ مان لیا تو مانیے، پنچوں بھی مانیے، استاد مان لیا تو مانیے، جو ہے استادی پر پوری دکھا رہا۔ اور داروگا جو ہے تو آپ کا دن کے کافی غیر مسلم داروگا بیٹھا ہے کیا؟ آپ کا بھائی آپ کو کھا رہا ہے، ستا رہا ہے، تو آگے آگے چلے جاتے ہیں داروگا کے، نہیں اس کو نہیں ماننے، اس کو دیدھاری والا ہے، وہ تو کلمہ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ڈسپلن مسلمانوں کو ایک عبادت میں دے دی ہے۔ وہی اتنی موٹی موٹی کتاب لکھی ہے، کیسے مانا جاتا ہے داروگا کو، کیسے حاکم کو، وہ تو الگ چیز ہم جانتے ہی نہیں، لیکن اس نے جو آپ کی نماز میں سکھا دیا اس کو بھی کہاں آپ لوگ کر رہے ہیں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اگر وہ ظالم ہے، جابر ہے، سنتا نہیں ہے، الٹا ہے، سیدھا ہے، باپ جاہل ہے، اچت ہے، صرف تھپڑ مارتا ہے، صرف جیسے آپ نے کہا یہ تو کیسے ہو، یہ دوسرے کی چیزیں کیسے اٹھا لیں، مارکیٹ میں سب چوری کر رہے ہیں کیسے کر لیں، اب ایک تھپڑ مجھ کو سکھانے چلا گیا، آپس لڑ جائیں گے کیا؟ برداشت کرنا ہے، پھر پاپا کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ کرنا سمجھانا ہے۔ یہ ہے نصیحت، دین و نصیحت لأئمة المسلمین، محلے والوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اسی خیر خواہی سے پیش آنا، اس کی بھلائی چاہیے، اور کم سے کم بھلائی جانتے ہیں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو، اس ظالم کو ہدایت دے، اس ظالم کو ہدایت دے۔ اکیلے میں جا کے دعا کرنا، اور کبھی اکیلے میں موقع مل گیا تو کہتے کہا کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی، بہت محلے میں غلط ہو رہا ہے، اکیلے میں آیا ہوں کرنا تاکہ آپ کو غصہ نہ، آپ کو برا لگے کہ ٹوک رہا ہوں، چچا آپ سے محبت ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ آپ اگر ایسے کریں گے تو سب ایسے ہی ہو جائے گا، چچا آپ ایک مان جائے، یہ مکھیا جی آپ مان جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ خیر خواہی ہے کہ رات کو آپ کو نیند نہ آئے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک رکھنا ذرا، تاکہ ہم سب لوگ ٹھیک رہیں، ان کو ہدایت دے دیں، یہ خیر خواہی ہے۔ وہ عام جنتا کی بھلائی بھی اسی دل سے بھلائی چاہیے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا تھا دوسرے کا بھی پڑھ لے، میرا بیٹا نماز ہے دوسرے کا بھی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ جذبات آئیں گے، ایک حدیث کافی ہے پوری امت کے اصلاح کے لیے، بشرطے کہ ہم لوگ ایک حدیث پر بھی صحیح طریقے سے ایمان لے آئے، صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں، صحیح طریقے سے اس کو ہم لوگوں کو سمجھیں۔ آپ لوگ بہت زمانے کے بعد ملے ہیں اور بہت پہلے بلانا چاہیے تھا، تو میں نے کہا کہ چلو 10 منٹ آپ نے دیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں 20 منٹ دے، لیکن اب آپ شکر کرنے سے پہلے بہت سے لوگ دیکھا کہ ہمارے گھر ہونے تک ابھی نماز ختم کیا تو بات میری شروع ہو گئی، تو دو میں کوئی ایسی نیکی نہیں کرنا چاہتا جس سے گناہ ہو جائے، اور 2 گناہ ہو جائے تو اور ویسی نیکی تیسی چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ وظیفہ نہیں پڑھا کرتا نا مولانا، سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے وظائف ہیں تو اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے چلتے چلتے، لیکن یہ تو 2 رکعت سنتیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی نہیں پڑھتا ہے، تقریر ہو گئی دعا کا وہ سنت نہیں ختم ہو گئی، یعنی یہ نیکی ہوئی کہ بدی ہو گئی، جس نے تقریر کی اس کے سر بھی چلا گیا، تو ضرور سنت، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ سنت پڑھ لو اس کے بعد بیٹھو سنا، تو اس میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، پھر اس سے چم کے نہیں بیٹھے رہتے، سمجھے کہ نہیں، ادھر ادھر ہو جائے، اس لیے پہلے پڑھ لو، اور یہ بھی فکر رہتی ہے کہ 10 منٹ کی جگہ 20 منٹ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں لگے گے، کیونکہ سنت بھی پڑھنی ہے، تو کئی مصلحتوں کی وجہ سے تو آپ ایسا نہ ہو کہ بلا سنت پڑھے چلے جائیں، تو آپ کو تو ایک کہنا ہوگا ہمارے پاس 100 لوگ ہیں، 100 کا 100 کے ڈبل کتنا ہوتا ہے، 200 رکعت کے گناہ میرے ساتھ پڑھیں گے نا، پڑھ لیجیے تاکہ جو سنا ہے وہ بھی فائدہ ہو، اور جو ہمارے اوپر سنت ہے پڑھنا راتب ہے تو وہ بھی پڑھنے، ایک کام کر کے 2 نہ دعائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری اس بستی کو، اس بستی والوں کو، ہمارے تمام بھائیوں کو، جو کلمہ گو ہیں وہ بھی، جو نہیں ہیں ان کو بھی، اور جو موحدین ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کتاب و سنت قرآن و حدیث کی بنیاد پر محبت رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی میں ڈھلیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی خاص رحمتوں سے
بھائی بھائی بن کر کے رہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھ کر کے رہنے کی توفیق اللہ نے فرمائے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جو سب سے بڑی دولت آئی تھی قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی اور اس کی بنیاد پر بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق اللہ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.